محمد والے محمد صلوات. خیمے میں آ کے شان جب الوداع کہا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. تھا جس کا انتظار وہ ساعت قریب ہے، دن ڈھل رہا ہے شام مصیبت قریب ہے. کچھ دیر کی ہے بات قیامت قریب ہے. زینب غریب بھائی کی رخصت غریب ہے. یہ کہہ کے مانگا ماں کا جو کردہ سلا ہوا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. کچھ دور ہٹ کے خیمے میں بولے شہ زمن، زحمت نہ ہو تو بازو بڑھاؤ ذرا بہن، میں بوس لوں وہاں کے بندھے گی جہاں رسن. بازو بڑھا کے روتی تھی ہمشیر خستتن، بھائی بہن کے بازو کو جب چومنے لگا، کوہرام مچ گیا، کوہرام مچ گیا. برعظمت شہداء زہرا باز بلند تر صلوات. صلی علی محمد و آل محمد. جانے والا نہ رہا، میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا. گلا کٹانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین، جو مارا گیا اس کو اٹھا لائے حسین. شبیر کا کوئی لانے والا نہ رہا، میدان میں صلوات. حضرت میں آپ سامعین
سے گزارش ہے آپ تمام کی مشکلات و پریشانیوں کے لیے بانیان مجلس کی مشکلات و پریشانیوں کے لیے آپ تمام کی صحت و سلامتی کے لیے جنت البقیع تعمیر کے لیے امام زمان کی ظہور کے لیے باز بلند تر صلوات مولا حسین کے حال پہ ایک سوز اور مرسی کے چند بند شہزاد علی اکبر کے حال میں پیشنت کریں گے. حسین جب کہ چلے جب کہ چلے بار آد دوپہرن کو نہ تھا کوئی کہ جو تھا سکینہ تھا میں کھڑے تھے ابا کے دامن کو حسین چھپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلائی کو ناصرہ شاہ کربلائی کو فقط سوار کیا تھا بہن بھائی کو حسین جب کہ چلے فاتحہ نظر شہدائے کربلا. شہزاد علی اکبر کے حال پر مرثیہ کی چند پیشکش کریں گے. لاش اکبر کی جو مقتل سے اٹھا لائے حسین نوجوان کو صف اول سے اٹھا لائے حسین چاند کو شام کے بادل سے اٹھا لائے حسین لب شیر کو جنگل سے اٹھا لائے حسین صدا لاشے پہ سر آن کے لے جا بانو اور چھت گیا پر چیز اکبر کا کلیجہ بانو اور
دیکھ لے آخری دیدار پہ سر مرتا ہے، ارے سامنے آنکھوں کے یہ نور نظر مرتا ہے، اب کوئی دم میں تیرا رش کے کمر مرتا ہے، ارے منہ سے باہر ہے زباں تشنا جگر مرتا ہے، ارے دم ہے سینے میں رکا زخموں سے خون جارے ہے، آئے بانو تیرا گھر لٹنے کی تیاری ہے، ارے پہنچی خیمے میں جو حضرت کے یہ پردرد صدا، مضطرب ہو گئے ناموں سے رسول دو سرا، کہا چلا کے شکینہ نے کہ ہے پہیا، ارے فضا دوڑی صوبے تر پہ کے سر پر سے ردا، ارے پیٹتی زینب مضطر نکل آئے باہر، ارے بانو گھبرا کے کھولے سے نکل آئے باہر، ارے شاہ کے کاندھے بدے گا علی اکبر کو نڈھا، ارے ہاتھ پھیلا کے یہ چلائے کہ ہے میرے لال، کیا غضب ہو گیا اے شہنے کے خصال، ارے کیا راس آیا نا میرے بچے کو 18واں سال، ارے ٹکڑے تیگوں سے بدن ہو گیا سارا، ارے کون تھا جسے نے میرے شیر کو مارا ہے، ارے ٹکڑے تیگوں سے بدن ہو گیا سارا، ارے کون تھا جسے نے میرے شیر کو مارا ہے، لاش اکبر کے جو اور محمد وآل محمد صلوات لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین وهو احسن الخالقین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ورحمت للعالمین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين لا سيما على بقية الله في الأرضين اللهم عجل لهم فرج إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. درود پڑھے محمد والے. اللهم صل على محمد وآل محمد. عزیزان محترم، مسلسل اس عشرہ اولیٰ کے محرم میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ والعصر کی تلاوت کی جاتی رہی اور اس سورہ سے متعلق معروضات اور چیزیں آپ کی خدمت کے اندر پیش کی جاتی رہی. کل جس مقام پر جا کر گفتگو ٹھہری تھی اور وہیں سے ایک مرحلے تک لے جا کر آج گفتگو کو اپنے اعتبار سے اہتمام تک پہنچا دینا ہے، اس لیے کہ سلسلہ کلام کی یہ آخری گفتگو ہوگی. اور اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ رہا کہ سورہ مبارکہ والعصر جو قرآن مجید کے تمام پیغامات کو اگر کسی مقام پر یکجا کر کے خلاصہ ترتیب دیا جائے تو اگر وہ 4 سطروں کے اندر 4 لائنوں کے اندر بیان کیا جا سکتا ہے تو وہی پروردگار عالم نے سورہ مبارکہ والعصر کے اندر چھپا دیا. اور اس اعتبار سے اس بات کا بیان بارہا کیا گیا کہ کل قرآن مجید کے پیغامات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک انسان کے لیے اس کی انفرادی زندگی کی ذمہ داری، اور وہ انفرادی طور پر انڈیویجول لیول پر اپنی زندگی جو گزارتا ہے اس میں اس کے بھی 2 حصے ہیں. ایک حصے کا تعلق اس کے نظریات سے ہے، اس کی آئیڈیالوجی سے ہے، اس کی فکر سے ہے، اور دوسرے حصے کا تعلق اسی بنائی ہوئی فکر سے کہ جسے اس نے اپنے لیے انتخاب کر لیا اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے سے ہے. یقیناً اگر ایک انسان توحید پرست ہوگا تو زندگی میں پروردگار عالم کے احکامات کی پیروی نظر آئے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان خدا کو مانتا ہو، یعنی زبان سے نہیں کہتا ہو. جب آپ کے عقیدے کی بات ہوگی، جب ہمارے نظریے کی بات ہوگی تو وہ چیز نہیں دیکھی جائے گی جو زبان سے کہتے ہیں. عقیدہ وہ نہیں ہوتا جو زبان سے اظہار کیا جاتا ہے، عقیدہ وہ ہوتا ہے کہ جس پر انسان کا دل تسلیم ہوتا ہے. لہٰذا اس بات کو بھی بیان کیا گیا کہ آپ لاکھ اپنی زبان سے کہیں کہ مجھے مردے سے ڈر نہیں لگتا. بھائی مردے سے کیوں ڈرے؟ زندہ انسان تو پھر بھی ڈرے جانے کے قابل ہے کہ اگر آپ نے اس کے ساتھ زیادتی کر دی اور طاقت رکھتا ہوگا تو نقصان پہنچا دے گا. مگر اسی دنیا کے اندر کبھی کبھی انسان زندہ ہوتے ہوئے بھی مردوں کی طرح ہوتا ہے کہ اب جسم میں جان نہیں، یہ بے ہوش پڑا ہوا ہے، تو اس سے کسی کو ڈر لگتا ہے. مگر ایک انسان بے ہوش آدمی کے بارے میں خوفزدہ نہ ہو. مگر جیسے ہی کوئی انسان مر جاتا ہے، زبان سے کہنے والا اور ہوتا ہے مگر دل آیا اس بات کو تسلیم کیے ہوئے ہے کہ مردہ نقصان نہیں پہنچاتا. لہٰذا انسان مردے کے ساتھ رات کو سورہ مبارکہ یاسین پڑھتے ہوئے بھی ڈرتا ہوا نظر آتا ہے، قبرستان تنہا جاتے ہوئے بھی ڈرتا ہوا نظر آتا ہے. تو دل کچھ اور کہہ رہا ہے، زبان کچھ اور کہہ رہی ہے. بس یہی مسئلہ ہے. دل سے انسان اگر اس بات کا قائل ہو جائے کہ میں خدا کو مانتا ہی نہیں، تنہا خدا کو اکیلا معبود بھی مانتا ہوں، اسے قادر بھی مانتا ہوں، اسے عالم بھی مانتا ہوں، اسے حکیم بھی مانتا ہوں، تو اپنی زندگی کے اندر انسان کے کبھی خدا سے ہٹ کر کسی اور کے سامنے نہ ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آئے گا، نہ مانگتا ہوا نظر آئے گا، نہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آئے گا. شکوہ کرنا ہے تو خدا کی بارگاہ میں کرے گا، مانگنا ہے تو خدا سے مانگے گا. اور اگر خدا نہیں دے رہا ہے تو اس بات کو مانے گا کہ جب وہ نہیں دے رہا ہے تو کوئی بھی چاہے اسے نہیں عطا کر سکتا. درود پڑھے محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
یہ کمزوری ہے انسان کے عقیدے کی کہ انسان در در پہ جا کے ٹھوکریں مارتا ہوا نظر آتا ہے. اسی لیے مولا کائنات نہج البلاغہ میں کہتے ہوئے نظر آتے ہیں اس ایک خدا کو سجدہ کرنے کا حکم دے کہ خدا نے تمہیں در در پہ جانے سے بچا لیا. اگر تم اس بات کا یقین کرتے تو پروردگار عالم کی ہی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے نظر آتے, اسی کی بارگاہ میں جھکتے ہوئے نظر آتے, اسی کی بارگاہ سے مانگتے ہوئے نظر آتے. لیکن انسان کبھی اپنے زور بازو پہ یقین کرتا ہے, کبھی اپنے پڑوس کے انسان پہ یقین کرتا ہے, کبھی دنیا کے کسی اور انسان کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہوئے نظر آتا ہے. لہٰذا جب سب جگہ سے مایوس ہو جاتا ہے تب اسے خدا کی یاد آیا کرتی ہے. خالق کہتا ہے کہ کب سے پہلے کیوں نہیں میرے پاس آ گیا, اگر مجھ ہی سے مانگ لیتا تو میرے علاوہ کہیں جانے کی ضرورت نہ پڑتی. درود پڑھے محمد و آل محمد. اور اسی قرآن میں یہ نمونے موجود ہیں, کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. ابراہیم جب منجنیق میں بٹھا دیے گئے, ابراہیم جب منجنیق میں بٹھا دیے گئے اور منجنیق میں جب گھمائے جا رہے تھے تو آسمان میں فرشتوں کی صفوں میں خلبلی سی مچ گئی اور سید الملائکہ جبرائیل کہنے لگے بھائی ہر فرشتے کا اپنا اپنا اسٹیٹس ہے, مگر ہر فرشتہ جبرائیل جیسا تو نہیں ہے. اگر جبرائیل جیسا ہوتا تو خدا ہر فرشتے کو بھیج دیتا نبی کے پاس. تو جبرائیل اپنے تمام فرشتوں کی صفوں میں تنہا جبرائیل تھا اور سید الملائکہ تھا, لیکن اب اس سے بھی نہ رہا گیا. کہنے لگا بار الہ, اس پورے روئے زمین پر ایک ہی ہے جو تیرا کلمہ پڑھنے والا ہے, کیا اسے بھی آگ میں جلنے دے دے گا, کیا اسے بھی آگ میں جلنے دے دے گا. کہا جبرائیل پھر کیا چاہتا ہے, کہا مجھے اجازت دے, بغیر تیری اجازت کے میں تیرے اور تیرے بندے کے درمیان نہیں آ سکتا. جبرائیل کو اپنا اسٹیٹس معلوم تھا, اپنے اختیارات معلوم تھا, اپنی حدیں معلوم تھی. خدا نے کہا کہ کیا چاہتا ہے, کہ مجھے اجازت دے کہ زمین پر جاؤں اور ابراہیم کی مدد کروں. کہ تمہیں اجازت دی, تمہیں اجازت دی. اجازت لے کر زمین پر اترے اور اس وقت اترے. انتہائی نازک مرحلہ ہے کہ جبرائیل ایک مرتبہ دیکھ رہے کہ منجنیق سے ابراہیم کو چھوڑ دیا گیا. اب آگ اور منجنیق کے درمیان میں ابراہیم درمیان میں موجود ہے. کہا ابراہیم کچھ مدد چاہتے ہو؟ ابراہیم نے کہا حل لک حاجت, کیا تمہارے پاس کوئی ضرورت ہے, کوئی حاجت ہے, کوئی سوال ہے, کوئی خواہش ہے؟ کہا جائے جبرائیل اس وقت بھی پوچھنے کی ضرورت ہے, بچا لیتا. کہا کوئی عام انسان نہیں ہے, ابراہیم ہے. عام انسان نہیں, ابراہیم ہے, نبی ہے خدا کا. جب تک پوچھوں گا نہیں کچھ نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ کا حل لک حاجت, کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا ہے مگر تجھ سے نہیں. غور کیجیے گا انسان محترم, جو بات ہو رہی ہے, انسان اگر توحید پرست ہوتا ہے تو اتنی سنگین مرحلے کے اندر بھی خدا کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگتا, مگر وہ عقیدے کی منزل ہی کچھ اور ہے, وہ عقیدے کی منزل کچھ اور ہے. یہ سب کچھ قرآن میں بیان کر کے انسان کو یہ کہا گیا تم وہ نہیں بن سکتے مگر اس راہ پر چلتے ہوئے تو نظر آؤ. منزل تو تمہاری وہ ہو, راہ تو وہ ہو کہ پھر کبھی یہ نہیں کہتے ہوئے نظر آؤ. اتنے کمزور نہیں ہو جاؤ کہ یہ کہو جھوٹ بولے بغیر کاروبار نہیں ہو سکتا. اتنے کمزور نہیں ہو جاؤ کہ حرام کے بغیر دنیا میں جیا نہیں جا سکتا. اتنے کمزور اگر انسان ہو جائے گا تو نعوذ باللہ اس کا عقیدہ یہ ہوگا کہ خدا نے انسان کا رزق ہی حرام سے رکھا ہے. یہی تو وجہ ہے. یہ تو بہت بڑی منزلت ہے ابراہیم کی. مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ افضل الصلاۃ. عزیزان محترم, گفتگو اس سے قبل کے آگے مزید بڑھے, آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئے. پیچھے کم سے کم اتنی جگہ بنے کہ کچھ مومنین جو آ رہے ہیں انہیں بیٹھنے کا موقع مل سکے. درود پڑھے محمد علیہ. تھوڑی سی زحمت کرنا پڑے گی, آپ لوگ اٹھ کے آگے تشریف لے آئیں گے تو بہت جگہ بن سکتی ہے. درود پڑھے محمد. درود پڑھے ایک مرتبہ محمد علیہ محمد کے ساتھ. وہ مشہور واقعہ ہے. دیکھیں یہ سارے واقعات جو قرآن مجید میں موجود ہے 1400 سال سے ہے. قرآن کا پڑھنے والا اسے بار بار پڑھتا ہے, مگر چوتھے امام کی وہ روایت عجیب ہے اور انسان کو غور کرنا چاہیے. یہ فرماتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جس طرح سے روز سورج نکلتا ہے تو روز کا سورج کبھی انسان یہ کہتے ہوئے نظر نہیں آتا آج پھر تم نکل گئے. کبھی کبھی تکرار جو ہے
وہ انسان کی زندگی کے گزرنے کے لیے اتنی ضروری چیز ہے. آپ کبھی اپنے آپ سے کہتے ہیں کیا مجھے روز سانس لینا پڑے گی؟ نہ لے ایک دن سانس، نہیں کہتا ہوا نظر نہیں آتا. کیا کہتا ہوا کبھی نظر آتا ہے کیا مجھے روز کھانا پڑے گا؟ تو جب یہ چیزیں انسان اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتیں محسوس کرتا ہے تو اسی طریقے سے خالق نے اپنے کلام کو جو لکھ دیا قیامت تک کے لیے یہی ہدایت ہے. انسان پڑھے تو صحیح، کہا جب بھی قاری قرآن، چوتھے امام فرماتے ہیں قرآن کو پڑھتا ہے روز قرآن اسے ایک نیا پیغام اور نئی جہت فکر اور تصور دیتا ہوا نظر آتا ہے، پڑھتا ہوا تو نظر آئے. یہ تو ایک غیر معصوم کا غیر معصوم سے فرمان تھا کہ جب علامہ اقبال اپنی سرنوشت کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک دن سویرے سویرے سحر کے وقت میں فجر کے بعد قرآن پڑھ رہا تھا. اقبال کہنے لگے میرے والد محترم آ گئے اور پوچھا یہ بتاؤ کیا کر رہے ہو؟ کہا قرآن پڑھ رہا ہوں. کہا کیسے پڑھ رہے ہو؟ کہا جیسے قرآن میں لکھا ہے. کہا نہیں، ایسے پڑھو جیسے خالق خود تم پر وحی اتار رہا ہے، خالق خود تم پر وحی اتار رہا ہے. اسی عشرے کے درمیان کم سے کم 3 سے 4 دفعہ میں نے اس بات کو تذکرہ کیا کہ انسان جب کبھی چاہے کہ میں خالق سے کلام کروں تو مصلی عبادت بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ لے. جب کبھی چاہے کہ میں خالق سے کلام کروں، یعنی خود آپ بات کرنا چاہے تو مصلی عبادت بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھ لے. اور اگر کبھی یہ چاہے کہ خالق آپ سے کلام کرے تو قرآن کھول کے قرآن پڑھنا شروع ہو جائے. یہی چیز اقبال کے والد نے درک کر کے اقبال سے کہی، ایسے نہیں پڑھو جیسے کوئی عام تحریر کی ہوئی کتاب ہے، ایسے پڑھو کہ جیسے خالق خود تم پر وحی کر رہا ہے، سمجھ میں تو آئے وہ جو تم سے بات کر رہا ہے وہ تم سے کہنا کیا چاہ رہا ہے. لہٰذا ایک مرتبہ مولا کائنات نے یہ چھوٹے چھوٹے واقعات، چاہے حضرت موسیٰ کا قصہ ہو، چاہے حضرت عیسیٰ کا قصہ ہو، چاہے جناب ابراہیم کا قصہ ہو، چاہے جناب داؤد کا قصہ ہو، چاہے جناب سلیمان کا قصہ ہو، اسے بار بار پڑھے اور انسان سوچے میری زندگی میں اس واقعے کا کیا امپیکٹ ہے. کبھی سورہ یوسف پڑھتے ہوئے نظر آئے. اسی طریقے سے معصومین کے قصے بھی ہے کہ بار بار اس قصے کو پڑھنے کے بعد انسان سوچتا ہے کہیں میں ہی تو اس کا مخاطب نہیں ہوں. کہ امیر کائنات ایک مرتبہ کوفے کی گلیوں میں سے گزرتے ہوئے مسجد کوفہ پہنچے، چاہتے تھے کہ مسجد میں داخل ہو کے نماز پڑھے. امیر کائنات کے ساتھ سواری موجود تھی. مولا نے ایک مرتبہ دائیں بائیں دیکھا، ایک شخص کو فارغ کھڑے ہوئے دیکھا، گھوڑا اس کے سپرد کیا، کہا میں نماز پڑھ کر آتا ہوں، واپس آؤں گا تو تم سے اپنی سواری لے لوں گا. علی نے سواری کو سپرد کیا اور اندر چلے گئے. نماز پڑھ کر باہر آئے، سواری موجود تھا، سنبھالنے والا نہیں تھا. سواری موجود ہے، سنبھالنے والا نہیں ہے، تو پھر سواری کی کیا کیفیت ہے کہ سواری ہے، سواری کی زین نہیں ہے. سواری ہے، زین کہتے ہیں گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے جس چیز کو سہارا بنایا جاتا ہے وہ زین ہے، اس پر بیٹھ کر ہی گھوڑے پہ سواری ہو سکتی ہے. ہوا کیا کہ اس شخص نے گھوڑے کی زین اٹھائی، گھوڑے کو وہاں چھوڑا اور چلا گیا. مولا کائنات گھوڑے کو لے کر بازار پہنچے زین خریدنے کے لیے. ایک شخص کھڑا ہوا نظر آیا، زین بیچ رہا تھا. دیکھا تو مولا کائنات کے اپنے گھوڑے ہی کی زین ہے. جیسے ہم خود اپنے شہر میں دیکھتے ہیں کہ گاڑی کا شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پھر اسی جگہ بازار میں بکتا ہوا نظر آتا ہے. بس مولا کائنات نے 2 درہم دیے، زین لی اور ایک جملہ کہا. یہی 2 درہم مسجد سے باہر نکل کر اس شخص کو دینا چاہتا تھا کہ جس نے مزدوری کے طور پہ گھوڑے کو سنبھالا. کاش کچھ دیر رک جاتا تو حرام کے بجائے حلال لے کر جاتا. انسان جلد باز ہوتا ہے، صبر نہیں کرتا، جلدی کے چکر میں خدا کے آنے والے رزق کو حرام سے لینا قبول کر دیتا ہے، حلال کو چھوڑ دیا کرتا ہے. یہ ہے عزیزان محترم، رزق تو ملنا تھا. سوال یہ ہے کہ انسان کتنا صبر کرتا ہوا نظر آتا ہے. خالق کی بارگاہ میں کہتا ہے کہ پروردگار یہ میرا رزق کہ تو نے وعدہ کیا ہے کہ زمین پر چلنے والی کوئی مخلوق بھی اپنے رزق کو حاصل کے بغیر سو نہیں سکتی، سو نہیں سکتی. جو رزق اس تک پہنچنا ہے وہ اسے پہنچے گا، اور جو نہیں پہنچنا ہے وہ لاکھ کوشش کر لے وہ رزق اس تک نہیں پہنچنا ہے. عزیزان محترم، بس یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اس گفتگو کو مزید طول دینے کے لیے گنجائش نہیں ہے. تو جو انسان کا عقیدہ ہے وہ قرآن مجید میں کہا والعصر، عصر کی قسم، اور کل تفصیلات بیان ہو گئی کہ عصر سے کیا کیا مراد ہو سکتی ہے. خدا کہہ رہا ہے کہ والعصر، عصر کے وقت کی قسم. اب چاہے یہ کل زمانہ ہو، آدم کی تخلیق سے لے کر قیامت کے آنے تک کا زمانہ، یا ختمی مرتبہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
تو جس وقت وحی کی جا رہی ہے وہ وحی کا زمانہ ہو، یا وہ جو چھٹے امام کی روایت ہے العصر عصر ظہور القائم، یا وہ زمانے کے امام کے قیام کا زمانہ ہو، ساری وجوہات کا تذکرہ کل ہو چکا۔ عصر کے وقت کی قسم، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے، اور کل اسی مقام پہ جا کر بات رکی تھی، ہر انسان خدا نے کہا خسارے کے اندر ہے۔ کہا یہ خسارہ کیا ہے؟ آپ کی خدمت میں فخر الدین رازی کا وہ جملہ پیش کیا کہ فخر الدین رازی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ آخر خدا کہنا کیا چاہتا ہے کہ ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں۔ ایک تو انسان اپنے وجود کے اعتبار سے کہ تمام کے تمام وجود خسارے میں ہے، کا کیا مطلب؟ کہا خدا کے علاوہ باقی سب کے سب حادث ہیں۔ صفات ثبوتیہ پڑھتے ہیں، اس میں ایک صفت کیا ہے؟ خدا کی قدیم۔ قدیم کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ سے ہے، یعنی نہ اس کی ابتدا معلوم ہے نہ اس کا اختتام معلوم ہے، اسے کہتے قدیم۔ اور یہ ذات واجب الوجود کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ وہی ذات ہے کہ جو انفائنائٹ ہے اور انفائنائٹ زمانے تک رہے گی۔ زمانہ خود اس کی مخلوق ہے، تو زمانہ کہاں اس کی ذات کو محدود کر سکتا ہے؟ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم انسان کسی کی وجود کی ابتدا اور اختتام سمجھنے کے لیے زمانے کے محتاج ہیں، مگر جو خود زمانے کا پیدا کرنے والا، زمانہ اس کے وجود کی حدود کو کیسے معین کرتا ہوا نظر آئے گا؟ ہاں، خدا کے علاوہ ہر شے زمانے سے محدود ہے۔ ہر شے جو پیدا ہوئی ہے وہ کبھی کسی زمانے میں پیدا ہوگی، وہی زمانہ اس کی ابتدا ہے، اور ہر شے جو پیدا ہوئی ہے کل شیء فان، اسے فنا ہونا ہے۔ لہذا ہر شے جو کائنات میں موجود ہے، چاہے وہ موجودات کی کسی قسم میں بھی ہو، وہ نقصان و خسارے میں ہے، وہ نقصان و خسارے میں۔ اب کیسا نقصان و خسارہ ہے، یہی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو فخر الدین رازی نے کہا کہ ہمارے بزرگوں نے اس کی ایک مثال پیش کی۔ کہ مثال کیا ہے؟ کہ ایک برف بیچنے والا، کل میں مثال پیش کر چکا ہوں، وہ جو افراد نہیں ہے فقط اسے اشارتاً سنیں گے، گفتگو آگے بڑھ جائے گی۔ کہ برف بیچنے والا کاروبار ایسا ہے کہ برف بیچتا ہے، اگر برف خریدنے والا نہ آئے تو بھی برف پگھل جائے گی۔ لہٰذا اگر آپ کوئی عمل نہ بھی کرے تب بھی عمر گزر جائے گی۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ کوئی عمل کر کے عمر گزارے یا بغیر کچھ کرے اپنی عمر گزار دے۔ دنیا میں ایسے سینکڑوں افراد نظر آتے ہوں گے، ہماری زندگی میں بھی ہفتے میں 6 دن کام کے ہیں تو وہ 6 دن بھی گزر جاتے ہیں۔ ایک دن اتوار کو آپ آرام کرنے کے لیے پورا دن بستر پہ سوتے رہتے تب بھی گزر جاتا ہے۔ تو زمانہ کبھی نہیں رکے گا، اسی لیے خدا نے زمانے کی قسم کھائی کہ غور کرتے ہوئے نظر آؤ، زمانہ خود تم کو بتا رہا ہے، اور خدا نے قسم بھی زمانے کے لیے کھائی ہے۔ یہی زمانہ ہے جو تمہیں بتا رہا ہے تم ٹھہرو یا نہ ٹھہرو، کرو یا نہ کرو، میری عبادت کرو یا شیطان کی عبادت کرو، بندے کے سامنے مانگو یا مجھ سے مانگو، مجھے سجدہ کرو یا خیر کو سجدہ کرو، فرعون کی طرح لوگوں پر ظلم کرو یا موسیٰ کی طرح لوگوں کی ہدایت کرو۔ زمانہ گزر جائے گا، تم نقصان میں رہو گے، مگر وہی بچتا ہوا نظر آئے گا کہ جو ایمان لایا، عمل صالح کرتے رہا، اور جس طرح خود ایمان لایا دوسروں تک ایمان کا پیغام پہنچاتا رہا، جس طرح خود عمل صالح کیا اسی طریقے سے لوگوں کو عمل صالح پہ ثابت قدم کہنے کا رہتا رہا۔ درود پڑھے محمد علی محمد۔ یہی سورہ مبارکہ والا اثر ہے، اور کیا ہے قرآن کے اندر؟ اس کے علاوہ قرآن کچھ نہیں ہے۔ فرمایا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جس نے اپنے عقیدے کی اصلاح کر لی اور جیسا اس کائنات میں خدا نے اسے ہدایت کا نظام دینا چاہا تھا وہاں تک پہنچ گیا، اور ہم نے اس کے لیے 1,24,000 انبیاء بنائے۔ تمہیں خود ہی خالی زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے معین و مددگار کے لیے کبھی آدم کو بھیجا، کبھی نوح کو بھیجا، کبھی ابراہیم کو بھیجا، کبھی موسیٰ کو بھیجا، کبھی عیسیٰ کو بھیجا، کبھی تمہارے اپنے نبی پیغمبر کو بھیجا، اور سلسلہ یہاں تک رکا نہیں۔ جو ہدایت لینا چاہتا تھا اس کے لیے ہر زمانے میں پروردگار کہتا ہے کہ لکل قوم ہاد، کوئی زمانہ نہیں ہے جو ہادی سے خالی ہے۔ تم اس سے ہدایت لینا چاہو اور اسے مانو یا نہ مانو، یہ تمہارا کام ہے۔ ہم نے ہدایت کا راستہ پیدا کر دیا، اب تمہاری منزل ہے کہ ہادی کی بات مان کر اس ہادی قائم کے دور میں اس کی امامت میں رہتے ہو یا پھر اس سے انکار کر دیتے ہو۔ تمہارا نبی کہہ کر گیا تھا اپنے زمانے کے مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، اپنے زمانے کے امام کی معرفت کو حاصل کرو، جو حاصل نہ کرے گا وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ درود پڑھے محمد علیہ محمد۔
اب یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں، اب میں آپ کو انسان کی ابتری بتاتا ہوں، گفتگو کو اگلی منزل تک پہنچاؤں. ہر دور کے اندر امام موجود ہے. لکل قوم، پروردگار عالم کہتا ہے ہر قوم کے لیے ہادی ہے، اور قیامت کے دن یدعونا، ہر قوم کو اپنے اپنے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. اب ڈھونڈتے ہوئے نظر آؤ، تم جس امام کو مانتے ہو ان کے ساتھ محشور ہوں گے، ہم جس امام کو مانتے ہیں ان کے ساتھ محشور ہوں گے. اب کون کون کس کس امام کو مانتا ہے؟ تاریخ کے جھروکے میں جا کر دیکھیے. حجاج ابن یوسف مدینہ پہنچتا ہے، حجاز کا گورنر ہے، رات کا وقت ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، اس انداز سے کھٹکھٹایا جاتا ہے کہ حجاج بھی ایک مرتبہ خوفزدہ ہو کے اٹھ جاتا ہے. اپنے غلام کو کہتا ہے جا کر دیکھو، رات کا وقت ہے، کون پریشان ہے. دروازہ کھلتا ہے، خلیفہ ثانی کا بیٹا نظر آتا ہے. کہا کیا ہو گیا؟ کہا مجھے اللہ کے رسول کا قول یاد آ گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من مات ولم یعرف امام زمانی مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے زمانے کے امام کو جانے بغیر مر گیا وہ جاہلیت کی موت مرا. میں نہیں چاہتا تھا کہ آج رات میری موت ہو جائے اور میں جاہلیت کی موت مر جاؤں. تم میرے مدینے کے اندر گورنر بنا کر بھیجے گئے تھے، میرے امام کو تم کو اٹھایا ہے تاکہ تمہاری معرفت کو حاصل کر کے بیعت کروں. حجاج نے کہا تم جیسا شخص اس قائل ہے، لحاف میں سے اپنا پیر نکالا، کہ اسی پیر پہ بیعت کر لو جو رسول کی حدیث پر اس طرح سے عمل کرنا چاہتا ہے. اس کا امام حجاج ابن یوسف ہوتا ہے. اب انسان کی اپنی اپنی مرضی ہے، اپنی اپنی ذمہ داری ہے. اٹھا کر دیکھیے روایات ان کی کتاب موجود ہے. کسی نے ماننے پر آیا تو یزید کو بھی امام مان لیا. کب 12 کی تعداد مکمل کرنی ہے، ولید ابن عبد الملک ابن مروان کو بھی امام مان لیا، عبد الملک ابن مروان کو بھی امام مان لیا. یہ فہرست میں موجود ہے. بھائی 12 کہیں سے تلاش کیے جائے، جو کہیں کہیں جا کر تلاش کرتا ہے وہ ایسے اماموں کو مانتا ہے. جو نبی کے قول پر چلتا ہے اسی کا امام علی ہوتا ہے، انہی کا امام حسن ہوتا ہے، انہی کا امام حسین ہوتا ہے، اور اس زمانے میں اسی کا امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوتا ہے. عزیزان محترم، اس سے زیادہ مزید اب اس مقام پہ گفتگو نہیں ہو سکتی. اس کے بعد فرمائے وہ عامل الصالحات. اب جب اپنے ہادی کو پہچان لیا تو جیسے جیسے وہ بتاتے جائے زندگی بسر کرتے جاؤ. اس کے بعد فرمائے وہ تواصوا بالحق. یہ بالحق کیا ہے؟ جس عقیدے کو خود جان لیا ہے اس عقیدے پر دوسروں کو وصیت کرو. کم سے کم اتنا تو کرو کہ اپنی نسلوں تک اس عقیدے کو صحیح پہنچا کے چلے جاؤ. ہر ایک میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی اور ہر ایک کے اندر یہ خوبی نہیں ہوتی کہ وہ اس انداز سے مبلغ بن کر کے جس طریقے سے دنیا میں پیغام پہنچایا جاتا ہے. مگر کس نے کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ دنیا تک پیغام پہنچائے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. کم سے کم اپنے گھر والوں تک تو صحیح عقیدہ پہنچا دو. کم سے کم جس دفتر میں کام کرتے ہو وہاں تک تو صحیح عقیدہ پہنچا دو. کم سے کم جس خاندان میں رہتے ہو وہاں تو صحیح عقیدہ پہنچاؤ. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اور دیکھو جو ایمان لانے کے پیغام کو پہنچائے گا وہ حق کی وصیت کرتے ہوئے نظر آئے گا. جو عمل صالح کو دوسرے تک پہنچائے گا وہ تواصوا بالصبر کرتا ہوا نظر آئے گا. عزیزان محترم، اسی لیے مولا کائنات نے جملہ کہا، فرمایا کہ کلمات کسار میں کلمات کسار نمبر 456 فرماتے ہیں کہ دیکھو جنت سے کم پر اپنے نفس کو بیچتے ہوئے نظر مت آنا. جنت سے کم پر اپنے نفس کو بیچتے ہوئے نظر نہیں آنا، اس لیے کہ وہ خالق جو تمہارا پیدا کرنے والا ہے اس نے تمہاری کم ترین قیمت جنت رکھی ہے. اگر دنیا میں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنی عمر کو بیچنے کے لیے نکلو گے تو تھوڑی سی کرسی، تھوڑی سی دولت، تھوڑی سی شہرت، تھوڑی سی آسائش کے بدلے اپنی زندگی کو فروخت کر کے آ جاؤ گے، اور اس سے بڑھ کر کوئی خسارے کا سودا کرنے والا نہیں. قرآن مجید میں پروردگار سورہ مبارکہ ہے توبہ میں فرماتا ہے آیت نمبر 109 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. آیت کا ترجمہ کروں اور منزل مسائل پہ آ جاؤں اور جا کر خود قرآن مجید میں اس آیت کو پڑھیے گا، خود جا کے پڑھیے گا. اس لیے کہ آج شب عاشور کی وہ رات ہے کہ امام مظلوم نے ایک حصہ عبادت کے لیے مختص کیا تھا جس میں وہ تلاوت قرآن پاک کر رہے ہیں. قوم یزید کا یہ جملہ ہے. یزیدی فوج سے حمید ابن مسلم اس بات کو نقل کرتا ہے کہ حسین اور حسین کے ساتھی اس انداز سے تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، لگ رہا تھا کہ شہد کی مکھیاں اپنی چھتے میں بھن بھنا رہی، مسلسل تسبیح خدا اور قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی.
کم سے کم سورہ مبارکہ یاسین پڑھ کر آج شہدائے کربلا کو ہدیہ کیجیے. یہ رات ضائع نہ ہونے پائے. یہ بہت عجیب و غریب رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ آج کی رات گزرنے کے بعد پھر زینب اپنے خیمے میں مولانا محمد کو نہیں پائے. پھر ام فروا کو قاسم نظر نہیں آئے گا. ام رباب کو اپنے اصغر کا جھولا جلتا ہوا نظر آئے گا. خیمے جلا دیے جائیں گے. عزیزوں پھر ہر خیمے میں وارث اور والی کو یاد کرنے کے لیے بیویاں ہوگی، مگر ان خیموں کے اندر کسی کو اپنا وارث نظر نہیں آئے گا. وہ جو بھرا ہوا گھر تھا وہ اجڑ جائے گا. بس عزیزوں ایک مرتبہ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشترا، کہ خدا نے خرید لیا ہے مومنین سے ان کے مالوں کو اور ان کی جانوں کو، اور اس کے بدلے جنت رکھ دی. سنو گے عزیزوں، آج کربلا کے میدان میں 9 محرم کی رات گزر چکی. 9 محرم کا دن کیسا تھا آپ نے بھی گزارا اور شہزادی زینب نے بھی گزارا. مگر تاریخ بتاتی ہے کہ جب 9 محرم کا دن آیا، فوج اشقیاء میں طبل جنگ بچ گیا. فوج قریب آنے لگی. شہزادی زینب کا دل گھبرایا. ایک مرتبہ جب بھیا کو تلاش کرتے کرتے ان کے خیمے کے پاس پہنچی تو دیکھا عمود خیمے کے ساتھ ٹیک لگا کر آرام کر رہے اور آنکھ لگ چکی ہے. ایک بار جا کے ابو الفضل عباس کو جگایا اور کہا کہ اے علمدار لشکر، بھیا سو رہے ہیں، لشکر قریب آ رہا ہے، کچھ تو خیال کرو. تو ایک مرتبہ جا کر آقا کے پاس کھڑے ہو گئے. حسین نے اپنی آنکھ کھولی. ابو الفضل عباس یہاں کھڑے اس لیے نہیں موجود تھے کہ کہے کہ مولا فوج آگے آ چکی ہے. بتانا چاہ رہے مولا آپ نے کہا تھا اگر حملہ ہو جائے تو تمہیں جواب دینے کی اجازت ہے، مجھے اجازت دیجیے، فوج حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھ چکی ہے، میں جا کر جواب دوں. ایک مرتبہ کا عباس جا کر فوج اشقیاء سے کہو اگر ایک دن کی مہلت مل سکتی ہے تو حسین ایک دن کا مہلت چاہتا ہے تاکہ ایک دن خدا کی عبادت میں گزار دے. مجھے نہیں معلوم عبادت الہی میں دن گزارنے کے لیے تو حسین نے یہ دن طلب کیا تھا، مگر شاید کسی کا انتظار تھا کہ کوئی ایک ہے جو لشکر یزید سے حسین کی جانب آنا چاہتا ہے تو آ جائے. بس یہ دن گزرا، آج ہی کی رات تھی. اور جا کر عمر ابن سعد سے پوچھنے گیا تھا کہ یہ بتاؤ عمر ابن سعد کیا کل جنگ ہوگی؟ تو عمر ابن سعد کہنے لگا ہاں جنگ ہوگی، بڑے زور و شور کی جنگ ہوگی. بس حر نے فیصلہ کیا اگر جنگ ہوگی تو میں حسین کے اس مقابل میں جان تلوار نہ اٹھاؤں گا بلکہ حسین کے ساتھ حسین کے پہلو میں کھڑے ہو کر تلوار اٹھاتا ہوا نظر آؤں گا. جب کل کا سورج طلوع ہوگا اور اپنے لشکر میں نہیں رہے گا، اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے غلام کے ساتھ حسین کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. آج صبح عاشور ہوگی پھر اور جا کے حسین کی طرف سے لڑے گا. مگر آج کی رات کیا ہوا؟ ایک مرتبہ حسین نے سب ساتھیوں کو جمع کیا. جمع کرنے کے بعد یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ دیکھو یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یہ میری جان کے پیاسے ہیں. میں اگر کسی بل میں بھی جا کر چھپ جاؤں مجھے وہاں سے بھی قتل کیا جائے گا، مگر یہ تمہارے قتل کے لیے نہیں، یہ تمہاری جان کے دشمن نہیں. تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. ہر ممکن حسین نے صحیح کی مگر کوئی نہ اٹھایا. ایک مرتبہ حسین نے کہا اچھا میں تم سے جنت کا وعدہ لیتا ہوں، تب بھی کوئی نہ اٹھا. یہ کہا کہ جاؤ میرے گھر والوں کو لے جاؤ، تب بھی کوئی نہ اٹھا. چراغ گل کر دیا گیا تب بھی کوئی نہ اٹھا. ہاں ایک مرتبہ جب چراغ روشن کیا زہیر اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر کہنے لگے مولا ہم مجبور ہے کہ خدا نے ایک زندگی دی ہے، اگر 1000 زندگی بھی دیتا تمہارے قدموں میں نچھاور کرتے ہوئے نظر آتے. اور حبیب کہنے لگے مولا یہ آپ کے شایان شان ہے. حسین تم نے بالکل درست کہا کہ تم ہمیں بچانا چاہتے ہو، مگر اتنا بتاؤ میدان محشر ہوگا، فاطمہ زہرا سامنے کھڑی ہوگی اور مجھ سے پوچھ لیا کیا میرے حسین کو تنہا چھوڑ کے آ گئے، حسین اس وقت ہم کیا کہتے ہوئے نظر آئیں گے؟ دعائے خیر دی حسین نے، سب کو جنت میں ان کا مقام بتایا. اب سب اپنے خیموں میں چلے گئے. حسین نکلے. ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ میں نے دیکھا میرا مولا تنہا کسی منزل کی طرف جا رہا ہے. میں نے دیکھا حالات صحیح نہیں ہے، اپنے مولا کے پیچھے
دبے قدموں چلنا شروع کیا اور یہ دیکھا کہ حسین چلتے چلتے کربلا میں ایک ایسے مقام پر پہنچے جو نشیب میں ہے. یہ وہی مقام ہے کہ آج روضہ حسین پہ زیارت کرنے والا جسے حسین کی قتل گاہ کہتا ہے، جہاں حسین ذبح ہوئے تھے، جہاں عمر ابن سعد حسین پر سوار ہوا تھا، جہاں شمر ملعون نے خود خنجر کو چلایا تھا، حسین اس مقتل گاہ میں پہنچے ہیں. ایک مرتبہ قدموں کی چاپ کو سنا، پوچھا کون؟ کہا میں آپ کا گلال ہلال ابن نافع ہو. کہا ہلال کیوں آئے ہو؟ کہا مولا میں نے آپ کو تنہا جاتے ہوئے دیکھا، برداشت نہ ہوا کوئی نقصان نہ پہنچائے. کہا ہلال قریب آ جاؤ. ایک مرتبہ ہلال کو قریب بلایا، بتایا یہ قتل گاہ ہے، یہ مقام گنج شہیدہ ہے، یہاں پہ میرا اکبر گرے گا، یہاں میرا قاسم پامال ہوگا، یہاں میرا اول محمد گرے گا. بتاتے بتاتے کسی مقام پر پہنچے. کہنے لگے مولا یہ مقام ایسا لگتا ہے کہ جیسے کسی نے ابھی ابھی اسے صاف کیا ہو، یہ جگہ کوئی غیر معمولی ہے. حسین کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میری غریب ماں جو مدینے سے چلی تھی کربلا پہنچی ہے، کل اسی مقام پر میں گھوڑے سے زمین پر گروں گا. حسین کہتے ہیں کہ ماں نے اس مقام کو صاف کر دیا. میں کہوں گا مولا شہزادی کی خدمت میں عرض کیجئے گا، زمین پر گرے ہوئے چھوٹے چھوٹے کانٹوں کو صاف کر دیا، مگر وہ ہزاروں تیر جو حسین کے جسموں میں پیوست ہوں گے جب زمین کربلا پہ رہبار سے زمین پر آئیں گے، زمانے کا امام زیارت نائیہ میں پکارے گا سلام ہو میرے جد پر جس کا لاشا نہ گھوڑے پہ تھا نہ زمین پر تھا. میں کہوں گا مولا پھر کہا حسین کا وجود تھا، کہا تیروں پر معلق میرے جد حسین کا جسم ہوگا. بس ایک مرتبہ ہلال کو لے کر واپس پلٹے، کسی مقام پر پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہا ہلال تم مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا میرے امام وقت ہو. کہا میں کوئی بات کہوں گا اسے مانو گے؟ بس عزیزو بڑا کڑا امتحان تھا جو ہلال کر لیا، اسے سنیے گا اور اپنی آوازوں کو رہا کیجیے گا. آج کی رات رونے میں بخل مت کیجیے گا. بس ایک مرتبہ ہلال سے کہا تم مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا آپ امام وقت ہے. کہا میں کچھ کہوں گا تو مانو گے؟ کہا آپ کا حکم سر تسلیم کم. کہا ہلال رات کا اندھیرا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اس پہاڑی کے پیچھے سے نکل جاؤ، تم ابھی جوان ہو، اپنی زندگی کو بچاؤ. ہلال کہتے ہیں سن کر میرے پاؤں میں جان باقی نہ رہی، میں گرا، قدموں میں سر کو رکھ دیا. مولا کیا میں اس قابل نہیں کہ اپنی جان کو آپ پہ نچھاور کر پاؤں؟ ہلال کو اٹھایا، سینے سے لگایا. ہلال ایسا نہیں ہے، بس اتنا چاہتا تھا کہ تم اپنی زندگی کو بچانا چاہتے تو چلے جاؤ، خدا تمہیں اجر دے. اتنا کہنے کے بعد ایک مرتبہ ہلال اپنے آقا کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. قریب جا کر کہا میں بہن زینب کے خیمے میں جانا چاہتا ہوں، تم اب اپنے خیموں میں جاؤ. ہلال کہتا ہے کہ میں خیمے کے باہر تھا، ابھی دور نہیں گیا تھا، اندر سے بہن کی آواز آئی بھیا اصحاب کا امتحان کر لیا ہے، اس لیے کہ نانا رسول خدا کو بھی یہ عہد کے میدان میں چھوڑ کے چلے گئے تھے. بھیا علی کو، بابا علی کو بھی 25 سال تک ان لوگوں نے تنہا چھوڑ دیا. بھیا حسن مصطفیٰ کو بھی صلح کرنا پڑی. کل ایسا نہ ہو جب عاشور کا سورج طلوع ہو آپ تنہا رہ جائے، اکبر و محمد عباس و قاسم کے علاوہ کوئی نہ ہو. اتنا سننا تھا، ہلال سے برداشت نہ ہوا. آواز دی حبیب ابن مظاہر مسلم میں ہو سجا آپ اس ابن شبیب شاکری، ارے حسین کی بہن کو تم پر یقین نہیں ہے. اتنا سننا تھا، سب تلواریں لے کر آ گئے، تلواروں کی آواز آ رہی تھی. حسین خیمے سے باہر ہے. کہا حبیب کیا ہوا؟ کہا بنت رسول سے کہیے ابھی حکم دے تلوار سے اپنی گردنیں جدا کر کے آپ کے قدموں میں ڈال دے. کہا نہیں حبیب میں نے یقین دلا دیا، خدا نے جیسے ساتھی مجھے دیے ویسے نہ رسول خدا کو دیے، نہ بابا لیے مرتضیٰ کو دیے، نہ بھیا حسن مصطفیٰ کو. بس جب رات بیتتی گئی، صبح عاشور آ گئی، حسین کے ایک ایک کر کے بوڑھے صحابی شہید ہو گئے. حسین لاشا لاتے رہے، کبھی غلام جون کا لاشا لائے، کبھی بچپن کے حبیب کا لاشا لائے، کبھی بوڑھے مسلم دوستا کا لاشا لائے. اب نماز ظہر پڑھی جا چکی، اپنے قریبیوں کی باری آئے. روایت میں اختلاف ہے، مگر اس روایت کا سہارا لے کر کہ حسین نے کہا سب سے
پہلے میں قربانی پیش کروں گا۔ اکبر کو تیار کیا، خود تیار کیا، رسول کا امامہ پہنایا، سواری میں بٹھایا، کہا اکبر بس ایک خواہش ہے کہ جا کر میری بہن زینب سے اجازت لے آؤ، بہت مشکل مرحلہ تھا، جس نے بچپن سے پالا تھا، اب اس سے مرنے کی اجازت لینی۔ ایک لمحے کے لیے کہے کوئی اولاد جا کر اپنی ماں سے کہے مجھے مرنے کی اجازت دے، مگر علی اکبر گھوڑے سے زمین پر آئے، خیمے میں گئے، جانے کے بعد تو زانو ہو کر بیٹھ گئے اور سر کو شہزادی زینب کی گود میں رکھا، کہا پھوپھی اماں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا جواب دیں گی؟ کہا بیٹا علی اکبر پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کا مقام بلند ہے یا دادی فاطمہ زہرا کا مقام بلند ہے؟ بس ایک مرتبہ شہزادی گھبرا کر کھڑی ہوئی، کہا ماں فاطمہ زہرا، کہا مجھ جیسی کنیز، کہا بس یہی پوچھنا چاہتا تھا، ماں فاطمہ زہرا کے بیٹے اپنے کنیز کے بیٹے کو قربان کرتے ہیں۔ علی اکبر کو ایک مرتبہ کہا بیٹا علی اکبر اگر کسی اور طریقے سے پوچھتے ہیں تو کبھی مرنے کی اجازت نہیں، ارے تجھے بچانے کے لیے میں اون محمد کا صدقہ لے کر آئی تھی، مگر میں نے اپنی ماں کے بیٹے پر اپنے بیٹے کو قربان کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر علی اکبر نکلے، باہر باہر نکلنا چاہتے تھے، کوئی بی بی دامن پکڑ کے کہتی تھی علی اکبر مجھے زیارت تو کرا جا۔ حمید کہتا ہے ایک مرتبہ ایسا لگا جیسے کسی نے ابا کا دامن پکڑ کے کھینچا، کہا یہ کوئی 4 سال کی بچی تھی۔ سکینہ نے کہا بھیا علی اکبر اب تم بھی مرنے کو چلے جاؤ گے تو ہمیں کون مدینہ پہنچائے گا؟ ایک بیمار کی بستر سے آواز آئی علی اکبر بھیا کیا بیمار بھائی سے ملتے نہیں جاؤ گے؟ بہت مشکل سے علی اکبر نکلے، اب گھوڑے پہ سوار ہوئے، حسین نے رخصتی دی، آواز آفت بلند کی کہ بارے نہ تو گوارے نہ، اب میں اسے مرنے کے لیے بھیج رہا ہوں جو صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں تیرے نبی کے مشابہ ہے۔ کننا اشتقنا، جب ہم چاہتے تھے تیری نبی کی زیارت کریں تو علی اکبر کی زیارت کرتے تھے۔ علی اکبر نے رہوار کو بڑھایا، سواری آگے بڑھی، کہتے ہیں کہ ایسا لگا جیسے کوئی پیچھے دوڑتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اب جو پیچھے پلٹ کے دیکھا بوڑھا باپ جوان بیٹے کے پیچھے آ رہا ہے، جیسے کوئی اپنی زندگی میں اپنے جوان بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے اس کے تابوت کی طرف چلتا ہوا نظر آتا ہے۔ علی اکبر رک گئے، زمین پر آئے، آنے کے بعد بابا کو اٹھایا، سینے سے لگا کر کہا بابا آپ نے تو مجھے خود رخصت کیا تھا، پھر کیوں اس انداز سے پیچھے چلے آ رہے؟ کہا بیٹا کاش خدا نے تجھے کوئی تجھ جیسا بیٹا دیا ہوتا، میں پوچھتا کہ بوڑھا باپ اپنی کل کمائی کو لٹانے کے لیے کیسے اجازت دیتا ہے، مگر اب علی اکبر گھبراؤ نہیں، اب تمہارا بابا نہ روکے گا۔ علی اکبر میدان میں گئے، لڑتے لڑتے زخمی ہوئے، آواز دی بابا جان سلام قبول کیجئے گا۔ سنو گے عزیزو، علی اکبر کے سینے میں پرچی لگی، علی اکبر نے اپنے رہوار کے گردن میں ہاتھ ڈالے، ایک مرتبہ سے گھوڑا دشمنوں کی صفوں میں گھس گیا، فقطعوا اربن اربا، کہیں سے تلوار چلی، کہیں سے نیزہ چلا، شبیہ رسول پامال ہوتا گیا، قاسم زمین پر پامال ہوئے، اکبر گھوڑے پر پامال ہوئے، کسی مقام پہ جا کے ایک مرتبہ اکبر زمین کربلا پہ گرے، ایک بار حسین گویا خیمے کے باہر زمین پر گرے، آواز دیتے جاتے تھے بیٹا علی اکبر اپنے باپ کو پکارو، انا دنیا بعدک نفا، یہ دنیا اب تیرے باپ کی نگاہ میں اندھیر ہو گئی، بابا کو نظر نہیں آتا تیرے لاشے پر کیسے